السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں رب العالمین بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کو گنواتے ہوئے ایک خاص انعام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب یہ دریائے نیل، یا وہ دریا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دریائے قلزم ہے، بحر کیف، جو دریا پار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلا کر، تو ایک ایسے میدان میں لوگ پہنچے جہاں پر کوئی سایہ بھی نہیں تھا اور کوئی کھانے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ تو رب کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا انہیں بادل سے، بادل ان کے لیے سایہ بن کے آیا، اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے ان پر اتارا من والسلوى، من سلوى، من اور سلوى۔ من کیا ہے، سلوى کیا ہے، ابھی تفصیلات اور آگے آئیں گی۔ اور فرمایا کہ کلوا من طیبات، کھاؤ پیو، یہ نیک، یہ پاکیزہ تر چیزیں ہیں، بڑے پاک ہیں، ما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ دراصل کیا ہے، ان بدبختوں نے ان نعمتوں کی کوئی قدر نہ کی، بلکہ یہ لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے تھے۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، گناہ کر کے یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ رب العالمین کی بادشاہت میں، اس کی جباریت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی ملکوتیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں۔ تو اب یہ جو اللہ تبارک و تعالی جو خاص نعمت بیان کر رہا ہے، یہ کیا تھا؟ یہ دراصل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز غمامہ، بادل کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آئی ہے غمام۔ غمام سے تمہاری مدد کی، ظللنا کا مطلب ہے سایہ کر دینا۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان سے زمین پر آنے والی جو روشنی ہے، یعنی خاص کر سورج کی تپش سے تمہیں کیسے بچایا؟ ہم نے تمہیں ابر آلود ایک ایسا بہترین ایئر کنڈیشن والا ماحول دیا جس میں تمہیں تپش بھی نہ لگے اور اتنی گرمی بھی نہ ہو، اتنی ٹھنڈک بھی نہ ہو جو برداشت نہ کر سکو۔ گویا کہ ایسے ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو گیا جہاں پر یہ تھے کہ تمہارے لیے جتنی ٹھنڈک ہو اور اس کے اندر جتنی گرمی چاہے ہو، وہ ضرورت کی جتنی چیز تھی وہ سب کچھ چھانٹ کے یہ غمام تمہیں پہنچا رہا تھا، جو سورج کی روشنی ڈائریکٹ آ رہی تھی، جو ایک سفید رنگ کا بادل تھا، اور یہ جس وادی میں تھے وہ وادی تیہ کہلاتی ہے۔ یہ وادی تیہ کے اندر جہاں پر یہ رکے ہوئے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ 6 لاکھ افراد تھے۔ اب ان کے لیے کیا ضرورت کی چیز تھی؟ آسمان کھلا ہوا، تو ان لوگوں نے شکایت کی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں، سورج کی تپش سے کیسے بچیں؟
تو رب نے ان کے لیے بہترین ایئر کنڈیشن ماحول پیدا کر دیا، یا غمام کی کیا بڑی بڑی نعمتیں ہوئی ہیں دیکھیے ان پر۔ لیکن پھر یہی جو بعد میں کیا ہو گئے، اللہ کے سب سے زیادہ غضب اور لعنت کے مستحق ہوئے۔ کیوں؟ انعام پانے کے بعد شکر گزاری لازمی ہے، اگر انعام پانے کے بعد، نعمت پانے کے بعد ناشکری کریں گے تو یہی حال ہوگا، اور یہی حال ہمارا بھی ہوا ہے۔ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، جن کے مرتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ جب مرتبے ملتے ہیں تو پھر ان کے لیے ان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اللہ ایسے ہی نہیں دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک سفید بادل تھا جو وادی یتیم میں ان کے سروں پر سایہ کیے ہوئے رہتا تھا۔ نسائی وغیرہ کی روایت ابن عباس سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں ابن عمر، ربیع ابن انس، ابو مجاز، ضحاک اور سدی وغیرہ نے یہی کہا ہے کہ وہ ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو ان پر سایہ فگن رہتا تھا۔ حضرت حسن اور قتادہ رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈا اور زیادہ عمدہ تھا۔ وہی میں بتا رہا ہوں نا، ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دیا تھا پورا کا پورا وہ میدان تیہ، یعنی عام بادل کی طرح نہیں تھا، اس کی کوالٹی الگ تھی، جو ان کے لیے ٹھنڈک بھی دے رہا تھا، ان کی جینے کی جتنی گرمی چاہیے وہ گرمی بھی دے رہا تھا، اور ساتھ میں ہوا بھی تھی۔ یہ بند کمرے میں ہم تو اے سی ڈال کے کیا ہے نا جی رہتے ہیں، جس میں آرٹیفیشیل ہوا ہے، قدرتی نہیں، ان کو قدرتی طور پر ایئر کنڈیشن بنا دیا گیا تھا، وہ پورا کا پورا علاقہ بڑا عمدہ تھا۔ حضرت مجاہد جو مفسرین میں بڑے پائے کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آئے گا، جو رب العالمین فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے سناتے تھے کہ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا آئے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہوں اور وہ بادل میں آئے۔ کیا اس چیز کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 210 میں ذکر ہوا ہے؟ ایسا ایک قول بھی ہے کہ یہ وہی بادل ہوگا۔ اور اسی طرح وہ جو من ہے جو ان پر اترا، وہ ان کے درختوں پہ اتر جاتا تھا، جب وہ صبح جمع ہوتے تو کھا لیا کرتے، اور وہ ایسا تھا گویا کہ گوند کی قسم کا تھا، یعنی گوند جیسے ہوتا ہے نا جی ہمارے ہاں، جس کے اندر کیا ہے، سافٹنس بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں مزیدار بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شبنم ہی کی قطرے کی طرح ہوتا تھا وہ، یعنی شبنم کا قطرہ اگر منجمد ہو جائے، آئس بن جائے تو کیسے ہوگا، اس طرح ہوتا تھا، جس کے اندر پانی بھی تھا اور مزہ بھی تھا۔ پانی کی ضرورت کا جتنا کام تھا، وہ طاقت، منرلز جو چاہیے نا پانی میں، وہ سب کچھ اس کے اندر تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اولوں کی طرح ہوتا تھا، برف کے ٹکڑے جس طرح ہو بارشوں میں کبھی کبھی گر جاتے ہیں نا، یہ اس طرح کیا ہے، رات میں ان کے گھروں کے چھتوں پر یا درختوں کے چھتوں، درختوں کے اوپر، ڈھالیوں پر، شاخوں پر بالکل سفید کلر کے، خوشبو اور دیکھنے میں موتیوں کی طرح اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا۔ ہر طرح کی چیز اس کے اندر تھی، دیکھنے میں خوبصورت، اور اندر کیا ہے، میٹھا پانی اور گوند کی طرح چبانے میں بہت آسانی۔ تو صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک وہ اترتا رہتا تھا، یعنی پورا دن بارش کی طرح۔ ان کو کتنی ضرورت ہے، ہر شخص اپنے گھر کے لیے کتنا مقدار میں کتنا چاہے خود بھی کھا لے، جمع بھی کر لے، جتنا ہوتا تھا وہ اس دن کے لیے کافی ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات اس میں یہ بھی بیوٹی تھی کہ حد سے زیادہ اگر دوسرے دن کے لیے بھی جمع کر لیتا تھا تو وہ بگڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا۔ یہ جمانے کی یہ کنجوسیت جو آئی نا، وہ دراصل ان بدبختوں کی وجہ سے ہی آئی۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے گوشت کتنے دن بھی رکھ لو خراب نہ ہوتا تھا، لیکن یہ بدبخت جب اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے لگے، جمع جمع کے رکھنے لگے، تو اللہ نے یہ خاصیت پیدا کر دی کہ کچھ
وقفے کے بعد گوشت میں کیڑے پڑنے لگے، اور آج ہم نے اس کی تلافی کیسے کر لی؟ فریج بنا کر۔ ابھی بھی ہم وہی چال چلتے ہیں، جماؤ 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 جماؤ، ایک ٹکڑا بھی بچے تو کسی فقیر کو نہ دو، کسی غریب کو نہ دو، آخری سالن کا آخری چمچ تک ہم ہی کھائیں گے، خواہ وہ 7 دن کا سالن کیوں نہ ہو، 22 دن کا سالن کیوں نہ ہو۔ یہ ہماری کنجوسی کا عالم ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، جمعہ کے دن اب خصوصیت کے ساتھ بعض روایتوں میں ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ پورے ہفتہ، جمعہ اور ہفتہ ان کے لیے ایک بہت اہم دن ہوتا نا، تو اس دن میں سب سے بہترین، عمدہ اور بہت زیادہ برستا اور شہد جیسی ایک چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے، اور شعبی فرماتے ہیں کہ من کا اگر 70واں حصہ کیا جائے تو یہ شعروں میں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا وہ جو گیہوں کے دانے ہوتے ہیں ان میں بھی دراصل اس کا ایک 70واں حصہ ملا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ من جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی جو پانی، میٹھاس اور بہترین رنگ اور خوشبو سے مزین چھوٹے چھوٹے اولوں کے ٹکڑے تھے، جو جیسے چاہے اس کو آپ اس دن کے اندر ذخیرہ کر کے کھا سکتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھمبی جو ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نا مشروم، سے کھمبی کہتے ہیں، تو فرمایا کہ مشروم جو ہے نا، کھمبی من میں سے ہی ہے، یعنی اس کی بقیہ نسل جو بچی ہوئی ہے نا، اس کے من کی شکل کی جو نسل یا آ کر جو پودا بچا ہوا ہے، ہم سمجھ لیں تو وہ کھمبی ہے، یعنی وہ مشروم ہے۔ اور یہ اس میں جو پانی نکلتا ہے، خاص کر مشروم کا جو پانی نکلتا ہے، آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث آئی ہے، ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں، اور ترمذی میں یہ بھی ہے کہ اجوا جو مدینے کی کھجوروں کی ایک قسم ہے، وہ بھی جنتی چیز ہے، اور اس میں زہر کا تریاق ہے، یعنی جو زہر اس سے شفا ہوتی ہے، اجوا کھجور سے۔ اور کھمبی یعنی مشروم من میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے درد کے لیے دوا ہے۔ یہ حدیث بھی حسن غریب ترمذی کے اندر آئی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا ہے جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، یعنی وہی کھمبی کے بارے میں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کھمبی دراصل اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مشروم کی جو شکل اب بچی ہے وہ من کی ہی ایک شکل ہے، اور اس کا پانی شفا ہے۔ آج ہمارے ہاں پکا کر کھانے کا بھی اسے رواج ہے، کچا کھانے کا بھی ہے، لیکن ابھی بھی اس کے جو فائدے ہیں وہ واقعتاً سائنسداں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اب جو سلوا ہے نا، سلوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرندہ کبوتر کے برابر ہوتے تھے، یعنی کبوتر جتنا بڑا ہوتا ہے اس طرح کا پرندہ ہوتا تھا، 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں یا 1 نیزے کے برابر اونچا۔ ان پرندوں کا ہجوم آ کے ان کی وادی میں اترتی تھی، یعنی ایک بہت بڑی جماعت ان کے وادی میں آ کے نازل ہوتی تھی، اور یہ جب چاہے جتنے چاہے وہ سلوا لیتے تھے اور اسے کھاتے تھے، کیونکہ انہوں نے دراصل کیا کیا تھا، شکایت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہمارے کھانے کا بندوبست کیجئے، تو ان پر من و سلوا اتارا گیا۔ پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ سے درخواست ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر وہ ایک چٹان تھی، چٹان کی جگہ پتھر مارو، اور وہ پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا، پینے کا
اور اس کے ساتھ ساتھ مزیدار غذا من کا ان لوگوں پر کیا کیا تھا؟ انعام و اکرام کیا تھا، جس کی تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں پر اشارہ کیے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا۔ تو یہ تھی تفصیل جو میں نے ابھی بیان کی، اور ہم نے من اور سلوہ ان پر اتاری۔ اور سلوہ آج بھی پایا جاتا ہے، وہ پرندہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے سر کے اوپر ایک اونچا سا ایک نشان ہوتا ہے، چونچ کی طرح، جیسے چونچ ہوتی ہے ویسے اس کے سر پر تاج کی طرح ایک نشان ہوتا ہے، اور یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے، اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ قدرتی طور پر انہیں بتایا کہ کھاؤ پیو، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، شکر ادا کرتے رہو، کھانے کی فکر نہ، معاش کی فکر نہ، رہنے کی فکر۔ ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ ایئر کنڈیشن ماحول، کھانے کیا ہیں بڑے عمدہ طریقے سے جنت کے کھانے۔ اب صرف کام کیا تھا؟ کھاؤ پیو، آرام سے ذکر اذکار، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں رہو۔ تو یہ بدبخت اس پر صبر نہیں کر سکے، اس پر انہوں نے کیا کیا؟ اطاعت میں سر نہیں جھکایا، کیونکہ ان لوگوں کے اندر اطاعت تھی ہی نہیں، ظالم قسم کے تھے، اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اس پر انہوں نے مین میخ نکالنے شروع کر دیے، حضرت موسیٰ سے شکایتیں شروع کر دی، کہنے لگے یہ کیسا مال ہے، ایک ہی کھاتے کھاتے ہم کیا کریں گے، ہمیں تو زمین کے کیا ہیں، کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز، دال، یہ سب چیزیں چاہیے ہمیں، یہ من سلوہ کھاتے کھاتے تو ہم اکتا گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ہمیں کیا ہے، کوئی بستی میں جو زمینی چیزیں ہیں اس کو عطا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کا اس طرح کی نافرمانی اور ان لوگوں کا یہ سلوک دیکھا تو اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ جو سامنے بستی نظر آ رہی نا تم کو یہ جنت کا کھانا نہیں چاہیے، بدبختو تم نے یہ کر کے بہت بڑا ظلم کر لیا اپنے اوپر، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین کھانا اور بہترین پانی عطا کیا تھا، لیکن تم تو کیا کیے، نافرمانی پہ تلے ہوئے ہو۔ اگر تمہیں یہ چیز نہیں چاہیے، جنت کے میوے نہیں چاہیے تمہیں، جاؤ بدبختو، جاؤ دنیا کے اندر پھنسو، تو جاؤ یہ سامنے جو قریہ دکھ رہا ہے، جو بستی دکھ رہی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، جو چاہو کیا ہو، تم زمین میں پودے لگاؤ، پیرو، تمہیں جو نصیب ہے وہ مل جائے گا، تمہیں کھیتی باڑی کرو، لیکن ایک شرط ہے، ادخلوا الباب سجدا، لیکن جب تم دروازے سے داخل ہونا، کیونکہ اس زمانے میں بستیوں کے لیے قلعے کے طور پہ ہوتے تھے، اس کے لیے ایک دروازہ ہوتا تھا، 4 دیواری ہوتی تھی، 4 دیواری میں ایک دروازہ ہوتا تھا، اس دروازے سے ہی اس بستی میں داخل ہونا تھا، فصیل جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے دروازے سے کیا کرنا، جھک کے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور حطۃ کا لفظ کہتے ہوئے، اس کا معنی ہے اے اللہ ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرمانبرداری کی، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، نغفر لکم خطایاکم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے تم جاؤ گے تو ہم تمہاری خطائیں بھی معاف کر دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور ہم ایسے ہی مزید اور دیں گے، محسنین جو بھی ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ محسنین کو ہم، احسان کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں زمینی غذا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گاؤں میں داخل ہو جاؤ، اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے
کیا کرنا؟ حطہ کہتے ہوئے سجدریز ہوتے ہوئے داخل ہو جانا۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے تبدیل کر دیا، یہ ظالم لوگ تھے جن لوگوں نے ظلم کیا۔ اب یہ جو دراصل جس بستی کی طرف جہاں جانا تھا، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہی ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ جو قریہ جہاں بتایا گیا ہے کہ یہاں جاؤ، یہ دراصل فلسطین تھا، ارض مقدس تھا۔ حکم ہوا کہ وہاں جاؤ۔ یہاں پر جو عمالیق یعنی وہاں کے جو باشندے تھے، قبائل عمالیق کے، ان سے جہاد کرو اور تمہاری فتح یقینی ہے۔ تو ایسے بدبختوں نے کیا کیا؟ ایسے وقت میں نامردی دکھائی اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو نہیں مانا۔ تو اللہ نے اس کی سزا کے طور پر میدان تیہ میں ڈال دیا جہاں پر یہ تھے۔ اور دوسری جگہ بھی یہ روایت آئی ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر بھی جو قریہ کا لفظ آیا ہے اسی تسلسل میں، تو یہ بھی بیت المقدس ہی تھا۔ اور اسی طرح دوسرے مفسرین بھی کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ، وہاں مراد بیت المقدس فلسطین ہی تھا، لیکن یہ لوگ کیا کیے؟ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور یہاں پر شرارت سوچی ان لوگوں کی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس حیثیت کو، اس قول کو بدل ڈالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت پکڑا۔ اس لیے فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ہم نے نازل کیا ان پر سخت عذاب، بما کانوا یفسقون، اس واسطے کہ یہ دراصل کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ دیکھیے فسق کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے حد سے نکل جانے کو یا باہر ہو جانے کو، جیسا کہ شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورہ کہف کے اندر، كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں میں سے تھا اور یہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ تو حدود شرع سے نکل جانے کو فاسق کہتے ہیں، اور یہ بدبخت ہمیشہ دراصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے اور باہر نکل جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، اور اس کے دروازے کے باب کا نام ہی الحطہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ قبلے کی طرف کے دروازے پر سے داخل ہوتے ہوئے ایک تو نہ سجدہ ریز ہوئے نہ حطہ کہا، بلکہ انہوں نے اپنے رانوں پر کھسکنا شروع کر دیا، مذاق کر رہے ہیں گویا کہ کروٹ کے بل داخل ہونا شروع ہو گئے، کوئی سروں کو جھکائے نہیں چل رہا تھا۔ اور حطہ کے معنی بخشش کے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بدل کر حنطہ کہنے لگے، جس کا معنی ہے گیہوں کے دانے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے گناہوں کا اقرار کرنے کے بجائے مزاحیہ الفاظ کہنے لگے ایک دوسرے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو حکم انہیں دیا تھا اس حکم کے نہ ماننے کی پاداش میں ان پر وہ قریہ حرام کر دیا 40 سال کے لیے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، جس کی تفصیل دوسری جگہ سورہ مائدہ میں رب العالمین فرماتا ہے۔ حالانکہ یہی بات ہم امت محمدیہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو سجدہ ریز ہوتے ہوئے، بلکہ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے، اتنا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونٹنی کے جو کوہان ہے وہ کوہان تک جا کے جھک گیا تھا، لگ گیا تھا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے تھے۔
یہ صحابہ کی اور اللہ کے رسول کی شان تھی، جب اتنا بڑا فتح اور اتنی بڑی خوشخبری ملی، مکہ ہی فتح ہو گیا، لیکن ایسے وقت میں بھی عاجزی انکساری کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر تمحید بیان کرتے ہوئے اپنے سر کو اتنا جھکا لیا، گویا کہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ادھر ان بدبختوں کو کہا گیا کہ تم سجدریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اسے ہنسی مذاق کا پہلو بنا لیا۔ تو اسی واسطے یہ بار بار گناہ، بار بار گناہ، بار بار کفران نعمت، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی، اس کی سزا میں اللہ نے قیامت تک ان پر لعنت کر دی۔ فباؤ بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب میں گر گئے، اور یہ غضب اب تک بھی ہے ان پر، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو مسلمانوں، اللہ کی اطاعت میں رہو، اللہ کی ناشکری نہ کرو، جو ملا ہے اس پر شکر گزاری کرو، جیسے بھی جو بھی ملا ہے ہمیشہ شکر گزاری میں رہو، کتنا بھی کم ملا ہو لیکن کئیوں سے تو بہتر ملا ہے، یہ سوچ کے ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری میں رہنا چاہیے۔ یہ یہاں تک 59 جو میں نے تلاوت کی تھی آیات، یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد آگے کے جو واقعات ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔